اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ نارتھ ٹورانٹو کے ریکس ڈیل جامع مسجد نے یہ اطلاع دی ہے کہ ان کی مسجد کے نیکسٹ ڈور میں کینابس یعنی بھنگ کا اسٹور کھل رہا ہے، جس کے لائسنس کو کینسل کرانے کے لیے انہوں نے اپیل کی ہے اور اس سلسلے کا ایک پٹیشن بھی سرکولیشن میں ہے۔ ہم ان کی اس کوشش میں ان کے ساتھ ہیں اور لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان کا آگے بڑھ کر ساتھ دیا جائے۔ ایسا ہی ایک اسٹور اسلامک سوسائٹی آف ٹورانٹو مسجد دارالسلام کے نیبرہڈ میں بھی کھل رہا ہے، جس کے خلاف بھی ایک مہم چل رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کینابس یعنی میروانہ، جسے اردو ہندی میں چرس کہتے ہیں، اس کو لیگل کرنے کے لیے فیڈرل پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا تھا اور اس پر بحث چل رہی تھی، تو ہم کہاں تھے اور وہ کہاں تھے؟ ہمارے امام، اسلامک لیڈرز اور علماء اور مفتیان کرام کہاں تھے؟ اور ایسا پٹیشن ان حضرات میں سے کسی کی طرف سے اس وقت کیوں نہیں آیا؟ بل پیش کرنے والی اور اس کے لیے انیشیٹو لینے والی حکمراں جماعت کے ساتھ آپ اماموں کا گہرا تعلق تھا۔ بہت سے امام اور اسلامک لیڈرز نے لبرل پارٹی کی اس طرح پرجوش حمایت کی تھی کہ جیسے وہ کسی اسلامک پارٹی کی حمایت کر رہے ہوں۔ اگر یہ لوگ اپنے چنے ہوئے ایم پیز پر اور لبرل لیڈرشپ پر دباؤ ڈالتے اور یہ وارننگ دیتے کہ اگر بل پاس ہوا تو ہم آپ کی حمایت نہیں کریں گے، تو شاید وہ بل کو وہی روک سکتے تھے۔ لیکن امام اور اسلامک لیڈرز نے کبھی بھی آج تک برائی کو پروان چڑھانے والے کسی بل یا قانون کی مخالفت نہیں کی، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ تمام مسلم ارکان پارلیمنٹ اور اسمبلی جسے مسلم ووٹرز اپنا سمجھ کر ووٹ دیتے ہیں، وہ کبھی اس موضوع پر بات نہیں کرتے۔ وہ اپنے پارٹی لیڈر کی اطاعت کرتے ہیں، نہ کہ ان اسلامی قائدین اور اماموں کی جن کا سپورٹ انہیں ملتا ہے اور اس سے وہ مسلم اکثریت ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ ان کا سیاسی مستقبل پارٹی کی لیڈرشپ کی اطاعت سے وابستہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ووٹ، یہ جمہوریت، یہ الیکشن بالکل بے معنی ہیں جب آپ اس کے ذریعے اپنے سماج کے اخلاقی اور روحانی اقدار کو بچانے میں معمولی سا کردار بھی ادا نہیں کر پاتے یا کر نہیں سکتے۔ یہ کون سی اسلامی تعلیم اور اخلاق ہے کہ آپ کو پوری سوسائٹی کو تباہ کرنے والے قوانین پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ملک کے نوجوان اور طلباء کی اخلاقی اور روحانی تباہی پر آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پریشانی صرف اس وقت ہوتی ہے جب مسجد کے ساتھ کینابس اسٹور کھل جائے یا کسی مسلم گھر کا بچہ جنسی اور صنفی ارتداد کا شکار ہو جائے، وہ جینڈر کنفیوژن اور سیکسول ڈس اورینٹیشن میں مبتلا ہو جائے اور آپ کے اپنے گھر میں اخلاقی اور روحانی آگ لگ جائے۔ ہم ٹورانٹو کے جس علاقے میں رہتے ہیں وہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، ایک مسجد اور 3 مصلی ہیں۔ اس کورونا دور میں مساجد بند ہونے سے قبل جب آپ مغرب کی نماز پڑھ کر نکلیں اور تھوڑی دیر تک پڑوس کے ہائی رائز بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو مروانہ شامل سگریٹ کے دھوئیں سے آپ کے نتنے بھر جائیں گے اور پیسو اسموکنگ کے ذریعے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے اپنے پھیپھڑے میں داخل ہو جائے گا۔ بہت سے اسلامی قائدین اور مسلم عوام اس مغالطہ میں ہیں کہ اگر ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھتے رہیں اور اپنے گھر کو صحیح رکھیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس پرانے زمانے کی بات ہے جب ریاست کی حکومتیں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ زندگی کا بہت سا شعبہ ریاست کی مداخلت سے آزاد تھا، اس میں تعلیم کا شعبہ بھی شامل تھا۔ اب ریاست کا کنٹرول زندگی کے تمام شعبے پر 100% محیط ہے۔ نہ صرف تعلیم اور اخلاقی نظام بلکہ آپ کے گھر، آپ کے بیڈ روم کا قانون بھی ریاست بناتی ہے۔ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں، ریاست اس میں پارٹنر ہے۔ ایک غلط رپورٹ، ایک شکایت، ایک بدگمانی پر ریاست آپ کو اپنی بیوی سے جدا کر سکتی ہے اور آپ کے بچے کو ہمیشہ کے لیے الگ کر سکتی ہے
اور کر دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اپنے گھر اور مسجد میں اگر بتی اور لوبان جلا لینے پر باہر کے زہریلے دھوئیں سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ نیریٹو کہ گھر کو ٹھیک کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا غلط نیریٹو ہے۔ ان کی یہ سمجھ اپنے معاشرہ، اس میں کی جانے والی سیاست، دی جانے والی تعلیم، میڈیا اور ماحول سے مکمل ناواقفیت کے باعث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کا مفہوم ہے کہ جو جاہلیت کو نہیں سمجھتا وہ اسلام کو خراب کر دے گا۔ ہم یہاں وہی تماشا دیکھتے ہیں۔ اندھیرے کا علم نہ ہو تو روشنی کی اہمیت کیسے معلوم ہوگی؟ جاہلیت کی گمراہی کے علم کے بغیر اسلام کے ہدایت کی نعمت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے اسلامک لیڈرز کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ زمانہ جس رخ پر انہیں بہا کر لے جا رہا ہے اسی رخ پر بہہ رہے ہیں۔ ہوا جس رخ پر چلتی ہے وہ اسی رخ پر اڑتے ہیں۔ ہر فاسد نظریہ، عقیدہ اور ٹرینڈ کی اسلامی توجیہات پیش کرتے ہیں۔ ہم تاریخ میں جنہیں علماء سو کہتے تھے وہ اب ماڈریٹ اسلامک اسکالرز کے نام سے مشہور ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اسلامی کانفرنسز میں انہیں بھاری فیس دے کر بلایا جاتا ہے۔ ان کی ہر تقریر اور بیان پر تالیاں بجتی ہیں، خوب داد دی جاتی ہے۔ فیس بک اور یوٹیوب پر ان کی فالوئنگ ملینز میں ہوتی ہے۔ ان میں سے اب بہتوں کی اسلامک اسپیکنگ انڈسٹری سے سالانہ آمدنی بھی ملینز آف ڈالرز کی ہے۔ وہ یہ میک شیور کرتے ہیں کہ ان کی کسی بات سے ریاست اور اس کا کوئی ادارہ، کوئی ایجنسی، ریاست کا کوئی سرکاری یا پرائیویٹ گروہ، خواہ وہ کتنا بڑا ایول ہو، ناراض نہ ہو جائے۔ ہر ایجنسی، ہر گروہ اور ہر لابی کے رجسٹر میں وہ مسٹر کلین ہیں، خواہ دونوں کاندھوں پر بیٹھے فرشتے انہیں جتنا بھی مسٹر ڈارک لکھ رہے ہوں۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، شیخ کو یخ کر دیا، مومن کو موم، دونوں کی حالت گئی آخر بدل۔ لبرل پارٹی آف کینیڈا 2012 سے ہی کینیبس کو لیگل بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ جسٹس ٹروڈو کی کمپین کا یہ ایک میجر پلیٹ فارم تھا۔ وہ 2015 میں وزیر اعظم بنے۔ الیکشن جیتتے ہی سب سے پہلے ٹاسک فورس آن کینیبس لیگلائزیشن اینڈ ریگولیشن تشکیل دیا، جس نے اپنی اسٹڈی 13 دسمبر 2016 کو پیش کی۔ 13 اپریل 2017 کو مختصر عنوان سے کینیبس ایکٹ بل C-45 پارلیمنٹ میں متعارف کرایا گیا، جس کی سرپرستی کینیڈا کی وزیر انصاف اور اٹارنی جنرل جوڈی ولسن ریبالڈ نے کی۔ اس بل نے 18 ایئرس یا اس سے زیادہ کی عمر کے افراد کے لیے کینیبس کے استعمال اور 30 گرام تک کے تصرف کی اجازت دی۔ صوبوں کو اجازت دی گئی کہ وہ اگر چاہیں تو تصرف، فروخت اور استعمال پر چند پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ قانونی فروخت خوردہ دکانوں پر یا میل کے ذریعے ہوگی۔ صوبے خوردہ فروخت کے لیے نظام قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ میل کی ترسیل کو وفاقی حکومت سنبھالے گی۔ اس بل کو 14 اپریل 2017 کو حکمراں لبرل پارٹی اور حزب اختلاف کی کنزرویٹو اور نیو ڈیموکریٹک پارٹیوں کی بھی سالڈ حمایت حاصل ہو گئی۔ کینیبس ایکٹ بل C-45 کو جون 2018 میں منظور کر لیا گیا۔ میروانہ یعنی کینیبس کینیڈا میں 17 اکتوبر 2018 سے لیگل ہو چکا ہے۔ اب پورے ملک میں کوسٹ ٹو کوسٹ تفریحی استعمال کے لیے یہ جائز ہے۔ تو اب آزاد ہے، ہر غم کو دھوئیں میں اڑاتا چلا جا۔ بارڈر اس پار امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے 15 ریاستوں میں یہ پہلے ہی لیگل ہے۔ اس کے علاوہ 16 ریاستوں میں اسے جرائم کی لسٹ سے نکالا جا چکا ہے۔ فیڈرل قانون بننے کے بعد کینیڈا کی پروونسز اور اسٹیٹ ٹیریٹوریز نے اپنے علاقوں میں اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے قانون بنائے۔ ہر سٹی نے اپنے بائی لاز بنائے اور اسے مختلف انداز سے امپلیمنٹ کیا۔ مثلا استعمال کرنے والے کی عمر کی لمٹ کیا ہوگی؟ یہ کہیں ہے 18+ تو کہیں 19+۔ اس طرح یہ کہاں بکے گا، کیسے بکے گا، کس جگہ اس کا سٹور ہوگا، کس لائسنس کے تحت ہوگا اور کن علاقوں میں یہ قائم ہوگا اور کس جگہ استعمال کیا جائے گا، اس پر صوبے قوانین بنائیں گے۔
صوبہ اونٹاریو نے یہ قانون بنایا کہ اسے خریدنے اور استعمال کرنے والے کی عمر 19+ ہوگی۔ پرائیویٹ ریٹیلرز آن لائن پہلے دن سے ہی بیچ سکتے تھے، لیکن ان اسٹور سیل کو کچھ عرصے کے لیے روک دیا گیا تھا، لیکن 2020 سے ان اسٹور سیل کی اجازت ہے۔ ہر اس جگہ جہاں سگریٹ پینا الاؤ ہے، میروانہ یعنی گانجا یا بھنگ پینا الاؤ ہے۔ لیکن اس صوبائی قانون نے سٹی کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ اپنے حدود میں ان اسٹور سیل کو روک سکتی ہے۔ ہمارے علاقے کی سٹی کونسلر جے رابنسن نے ان اسٹور سیل کے خلاف ووٹ دیا، لیکن ٹورنٹو سٹی نے اکثریت سے اسے الاؤ کر دیا۔ حدیث یہ ہے کہ تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ کی طاقت سے بدل دے۔ اگر کوئی یہ طاقت اپنے اندر نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے کام لے، اور اگر کوئی اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ اپنے دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ضعیف ترین ایمان ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی ہیں ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ ضرور کریں۔ اگلے ویڈیو تک آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد